اویس ربانی اپنے پروگرام میں حق خطیب حسین کو سوال کرتے ہیں علم غیب کے حوالے سے. آئے پہلے اس سوال کو سنتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ بات غلط ہے کہ اس کو دلوں کے حال معلوم ہو جاتے ہیں, اس کو پس پردہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. مثلا کہ آپ کو وہ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں, یہ سوچ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں دل میں جو چل رہا ہے. اویس ربانی نے یہی سوال کیا کہ کیا اللہ کے ولی لوگوں کے دلوں کے حال کو جان سکتے ہیں جو ان کے دل میں ہے, یا کیا وہ سوچ رہے ہیں؟ کیا ان بات کا انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کو وہ باتیں پتہ لگ جاتی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں, یہ سوچ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں دل میں جو چل رہا ہے. تو آئے سنیں کہ یہ حق خطیب اس سوال کا جواب کس طرح دیتے ہیں. دیکھیں یہ بات آپ کو میں بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں. اس بات پہ بڑا کامل بات ہے, یہ بڑا مذہبی بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے. بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں کہ تاجدار کائنات کی حدیث ہے کہ ایک شخص 100 بندوں کا قاتل تھا. حدیث کو تو نہیں کو ٹھکرا سکتا نا. 100 بندوں کا قاتل تھا, وہ اولیاء اللہ کی بستی کی طرف چلا. مختصر یہ بات یہ ہے کہ اس نے اپنا ارادہ ٹھیک کر لیا, اپنی نیت ٹھیک کر لی کہ میں کسی سچے دروازے کی طرف چلا ہوں, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. جب اس نے توبہ کی نیت کی تو اس کی جان پرواز ہو گئی. اتنے میں مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنمی اور جنتی فرشتے دانو آ گئے, زمین کو کلوز کر دیا گیا. اللہ نے اس کی نیت کرنے سے, ارادہ سچا کرنے سے, اللہ والوں کی بستی کی طرف چلنے سے اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے. اگر ارادہ کر کے 100 بندوں کا قاتل ولی کی بستی کی طرف چلا جائے تو رب اسے معاف فرماتے ہیں. تو کوئی بندہ اللہ کے ولی سے مل جائے تو اسے نہیں پتا ہو تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی. وہ اپنے جواب میں اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بستی کی طرف چلنے سے اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا, اور اگر ارادہ کر کے 100 بندوں کا قاتل ولی کی بستی کی طرف چلا جائے تو رب اسے معاف فرماتے ہیں. تو وہ بندہ اللہ کے ولی سے مل جائے تو اسے نہیں پتا ہو تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اگر ارادہ کر کے 100 بندوں کا قاتل ولی کی بستی کی طرف چلا جائے تو رب اسے معاف فرماتے ہیں. تو کوئی بندہ اللہ کے ولی سے مل جائے تو اسے نہیں پتا ہو تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ اپنی طرف اشارہ کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولی کو, اس کو یعنی یہ بات معلوم نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. بندہ اللہ کے ولی سے مل جائے تو اسے نہیں پتا ہو تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی. یعنی یہ بندہ لوگوں کے دلوں کے راز کو, دماغ میں جو وہ سوچتا ہے, جو خیالات ہوتے ہیں, غیب کا جو معاملہ ہے, یہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسے یہ سب باتیں پتہ ہوتی اور ان چیزوں کو جانتا ہے. آئیں قرآن کو دیکھیں, قرآن اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انعام آیت نمبر 50 میں ذکر کرتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ میں غیب جانتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اس میں کوئی شک ہے ہمیں آپ کو کہ وہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں؟ بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور اللہ کے ولی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دو کہ میرے پاس غیب کا علم اور غیب کی طاقت نہیں ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں ذکر کرتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا. کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح کی کہیں سارے آیات قرآن کریم میں علم غیب کے حوالے سے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا سوچنے والے ہیں. یہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طرح آئیں حدیث کی طرف چلتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ قراء چاہیے, قاری چاہیے, قرآن کے حفاظ اور حافظ چاہیے کہ وہ آ کے ہماری بستی میں ہمیں قرآن سکھائے, دین سکھائے یا اسلام سکھائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ, 70 قراء, حافظ قرآن کو ان کے ساتھ بھیجا. تو قصہ اور واقعہ آپ کے اور ہمارے سامنے, اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان 70 صحاباؤں کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے ان 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. غالباً ایک صحابی واپس رہ گئے اور وہ واپس آ گئے.
تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کے باتوں کو نہیں جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس لیے آئے یہاں پر صحابہ کے لیے تاکہ وہ ان کو قتل کریں، ان کو شہید کریں۔ چلے ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی طرف، کیا جو صحابہ ان کے ساتھ چلے گئے ان کی بستی میں، ہم صحابہ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی تو مانتے ہیں، تو کیا ان صحاباؤں کو، اللہ کے ولیوں کو، ان دشمنوں کے دل میں کیا راز چھپا ہوا تھا کہ وہ ان کو قتل کریں گے؟ کیا یہ ان کو پتہ نہ چلا؟ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دل اور دماغ میں جو بندہ سوچتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو کافی طویل واقعہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اماں عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ بتاؤ بات کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی بات پتہ نہیں چلی کہ انہوں نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ بات کیا ہے۔ اور اسی بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کی کافی ساری آیتیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات پر نازل کی۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں جب یہودیہ عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زہر والا گوشت حاضر کیا ان کی خدمت میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو کھانے والے تھے، اور بعد میں اس عورت سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس گوشت میں نے زہر ملایا تھا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودیہ عورت کی دل میں جو بات تھی وہ پتہ نہ چلی۔ اور اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن الیمان کو منافقوں کے نام بتائے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ حذیفہ ابن الیمان کس کے جنازے میں شریک ہوتے اور کس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، جس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ منافق تھے۔ تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پہلی بات کیا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو کیا ان کو حذیفہ ابن الیمان کے دل میں جو منافقوں کے نام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، تو کیا ان کے بارے میں ان کو پتہ نہ چلا؟ یہ غیب کی طاقت، یہ دلوں کے بات کو جاننا، دماغ کے خیالات کو جاننا، ان اللہ کے ولیوں کو پتہ نہ چلا؟ ان کے پاس یہ طاقت اور یہ قوت نہیں تھی کہ ان کے پاس، حق خطیب حسین کے پاس یہ طاقت اور قوت آ گئی، اور وہ بلکہ اپنے آپ کے طرف، خود کی طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے ولی، اور آپ اسے معاف فرماتے تھے کوئی بندہ اللہ کے ولی سے مل جائے تو اسے نہیں پتا تو یہ تو بات ہو نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں وہ خود بھی نہیں جانتے۔ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی کون ہے، اور اگر ایک بندہ اللہ کا ولی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ اپنے نیک کاموں میں، اپنے عبادات میں، اپنے اذکار میں، قرآن اور سنت پر عمل کرنے میں اس طرح مصروف ہے کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ولیوں کی نشانی بیان کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولی کی دو کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ وہ دو کوالٹی کیا ہیں؟ الذین آمنوا، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار ہیں، ڈر رکھنے والے ہیں، تقوی رکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی، نہ کہ اس طرح کے لوگ کہ میڈیا کے سامنے آ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کا ولی بتا رہے ہیں، اور کس انداز سے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں جادو اور سحر کے ذریعے، یہ بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ طاقت اور یہ قوت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ورنہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے آیات تو بہت سارے ہیں، قرآن اور حدیث بھری پڑی ہوئی ہے ان آیات سے، ان احادیث سے، کہ غیب کا معاملہ، غیب کا علم، دلوں کے راز کو جاننا، کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔